Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to episode 8 of our Seera podcast, Know Your Nabi. آج کے ہمارے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم 3 بڑے سیگمنٹس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو دین ابراہیمی میں جو انوویشنز اور جو بدعات قریش نے ایجاد کر دی تھیں، اور جیسا کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ بنو خزاعہ کا جو ایک بڑا سردار جو تھا عمر بن لحیہ، وہ کس طریقے سے بدعات کو لے کے آیا اور کس طریقے سے جو ریلیجس انفلوئنس ہوتا ہے وہ لوگوں کو، قوموں کو برباد کر دیتا ہے اگر وہ غلط راہ پہ جائے. تو اسی کا جو کانسیکوینٹ اور نتیجہ جو ہے وہ دین ابراہیمی کے اندر جو رسومات تھیں ہمارے، جو اس کی بدعات کے نتیجے میں آتی ہیں. کیونکہ مکہ اصل میں تو گڑھ تھا توحید کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو دعا بھی تھی کہ اس بلد کو، اس شہر کو یا اللہ تو ایسے سے بنانا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری جو اولاد ہے اس کو صنم، اصنام جو بت ہیں، آئیڈل ورشپنگ جو ہے، اس سے اللہ تو بچا کے رکھنا. تو کئی صدیاں تو جو بنو جرہم تھے، بنو اسماعیل جو تھے، انہوں نے اس کو بچا کے رکھا. لیکن بنو جرہم جو ہے، جو بیسیکلی بیک اینڈ کے اوپر یمنی قبیلے تھے، انہوں نے پھر کئی اختراعات اور کئی معاملات جو ہے نا وہ خراب کرنا شروع کر دیا. تو دین ابراہیمی کی جو بدعات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، جو اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے مکے کے اندر تھیں. اسی طریقے سے اہل عرب کے ہاں جو ان کی اخلاقی گراوٹ تھی، جو ان کی پستی تھی، ان کی ویلیوز کی، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور نمبر 3، جیسا کہ ہمارا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم صرف نگیٹیوٹیز کو نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ نگیٹیوٹیز کے ساتھ پازیٹیوٹیز کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو کچھ ایسی خاص امتیازی معاملات تھے عرب کے، خصوصیات تھیں، کچھ اوصاف تھے، انشاءاللہ ہم ان کو بھی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بدعت جو ہے نا وہ ہوتی کیا ہے. ورڈ بدعت جو ہے نا، یہ با دال عین بدعن جو لفظ ہے اس سے نکلتا ہے، اور لغت کے اندر اس کو کہتے ہیں مأخوذۃ من البدع وهو الاختراع علی غیر مثال سابق، کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی انوویشن دین کے اندر، ریلیجن کے اندر، دین کے نام کے اوپر اور دینی طریقے کے ساتھ ایک ایسی اختراع، ایک ایسی انوویشن جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو، جس کا ریفرنس پہلے نہ ملتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا بدیع ہے. تو جب ہم اس لفظ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ بدیع ہے، وہی ورڈ مطلب بدعت بھی اسی سے نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو بغیر کسی، جسے ہم کہتے ہیں نا بلو پرنٹ، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسپریشن، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو بنایا، کہ اس جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے، مطلب اس جیسی چیز پہلے دنیا میں یا کائنات میں نہیں تھی. تو جسے ہم کہتے ہیں نا کریٹیوٹی، تو کریٹیوٹی کا بھی جو سپر ڈوپر لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں بدیع، کہ بغیر کسی انسپریشن کے ایک چیز کو کریٹ کرنا، ایک ایسا آئیڈیا کہ وہ پہلے نہ ہونا. انسان جو ہے نا وہ ایک لیول کے اوپر وہ کریٹیو ہو سکتا ہے، وہ بدیع اس کا ہونا بہت مشکل ہے، وہ نہیں ہو سکتا. انسان نے انسان کو دفنانا کہاں سے سیکھا؟ قبر سے، یہ کوے سے سیکھا، جو حابیل قابیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ادھر سے سیکھا. اسی طریقے سے دنیا کی کتنی بڑی بڑی انوویشنز ہیں جو انسان نے انسپریشنز لی ہیں اور پھر وہ بنانے کی کوشش کی ہے. ایروڈائنامکس، مطلب جہاز اڑانا ہے تو پرندے کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہوا کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ خالق تو کئی ہیں، بنانے والے ہیں، لیکن جو احسن الخالقین ہے نا وہ صرف ایک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدیع. اللہ نے بنایا تو دنیا نے اس کو بنانے کے بعد کاپی کیا، اور اس نئے طریقے سے کاپی کرنے کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان نے کریٹیو ہونا، کریٹیو تھنکنگ کرنا، کریٹیو آئیڈیاز ہونا دنیا کے ایسپیکٹ کے اندر. بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن، دین، وہ پھر ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ،
کہ ہر جو دین کے اندر نئی بات، نیا کام، نئی سوچ، نئے افکار، نظریات جب انٹروڈیوس کرائے جائیں گے، بولے جائیں گے، مانے منوائے جائیں گے، قائل کیے اور کرائے جائیں گے، تو اس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ضلالہ، وہ گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ آگ کے اندر ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بات کہتے ہیں، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، دین کے اندر، ھذا ما لیس منہ فہو غد، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نزدیک ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ حوض کوثر پہ بڑی مشہور روایت ہے کہ سارے مسلمان اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے اور وہ پیالہ پینے جو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو پلائیں گے، تو ایک گروہ آ رہا ہوگا، اللہ کے رسول بولیں گے ان کو آنے دو، فرشتے روک دیں گے ان کو، اور فرشتے بولیں گے کہ یہ حوض کوثر پہ آپ سے پانی نہیں پی سکتے، تو اللہ کے رسول بولیں گے یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو پینے تو آنے دو۔ تو فرشتے بولیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، نئے نئے کام ایسے کیے جو آپ نے نہیں کیے تھے، جو آپ نے مشروع نہیں کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، جو وحی کی طرف سے جس میں گائیڈنس نہیں تھی۔ اور اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے کام اپروو ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑی بڑی پرسنالٹیز اور شخصیات جو صاحب منصب ہوتے ہیں ان کے اسٹیمپ اور سائن سے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، دنیا میں جس نے دین کے نام پہ، مسلمانوں میں دنیا میں جس نے جہاں بھی دین کے نام پہ کوئی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہمارا فیصلہ نہیں تھا، سمجھنے کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ جس پہ مہر نبوت نہیں تھی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ الہاشمی القریشی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کی مہر جن کے اوپر نہیں تھی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ فہو غد، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جب یہ قرآن میں جہاں وجہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نے شرط لگا دی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اتباع رسول نہیں ہے ہمارے ہر کاموں کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کینلی فالو نہیں کیا ہوا اگر، تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اللہ کا بغض ملے گا۔ سوچیں کہ اللہ کی محبت جس کے ساتھ رحمت بھی ملتی ہے وہ نہ ملے، اللہ کا غصہ ملے، جو یہودیوں کو ملا ہے مغضوب علیہم، ان پہ غصہ کیا گیا ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ خسرت دنیا والا، ہماری دنیا بھی خسارے کے اندر، ہماری آخرت بھی خسارے کے اندر۔ تو یہ چیز کو بڑا کینلی، پروفاؤنڈلی، پریسائزلی، ایکوریٹلی ہمیں دیکھنا ہے زندگی میں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مہر نبوت ہے یا وہ نہیں ہے۔ اگر تو مہر نبوت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اگر مہر نبوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ بات چل رہی ہے تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدعت بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے دو بیسک فنڈامنٹل ہیں۔ سب سے پہلی بات، بدعت جو ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ خالصتاً، اس میں اخلاص پائے کا ہوتا ہے، اس میں قرب الہی پائے کا ہوتا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کا پورا مادہ ہوتا ہے۔ مطلب بدعت ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا ظاہر اللہ والا ہوتا ہے لیکن باطن اس کا شیطان والا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جبھی اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے بدعت سے ہمیشہ بہت ڈرایا ہے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں کے اندر جو رہبائز ہوتے ہیں، جنہیں ہم جو راہب کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبتدعوها، انہوں نے یہ خود ایجاد کیا، ما کتبناہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا کہ یہ نا دنیا سے بیزار ہو جائیں، یہ زاہد ایسے بنے کہ تارک دنیا بن جائے اور جا کے غاروں کے اندر، کنووں کے اندر لٹک جائیں، درختوں پہ لٹک جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں۔ تو یہ سارے کام کرنے کو، اور آپ آج بھی کرسچنس کو دیکھیں گے، ان کا ایک کانسیپٹ ہے، جو ان کے رہبائز ہیں، جو ان کی ننس ہیں، پہلی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ شادی نہیں کر سکتے آپ، شادی نہیں کر سکتے آپ۔
تو انہوں نے تارک دنیا بننا، اور اس کو اب ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے سی بات ہے، انسان جب دنیا سے الگ ہو رہا ہے ایک خاص سیگمنٹس کے اندر، لوگ آج اعتکاف میں جاتے ہیں تو بڑی روحانیت محسوس ہوتی ہے آئسولیشن کے اندر، تو کام اچھا ہے، لیکن کیا ہے، لیسا علیہ امرنا، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی مہر نہیں تھی اصل میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کتبنا، ہم نے فرض نہیں کیا، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر لاد لیا، خود یہ ظلم انہوں نے کر دیا. تو بدعت ایک ایسا ظلم ہوتی ہے جو انسان خود اپنے اوپر کر لیتا ہے دین کے نام کے اوپر، دین کے نام کے اوپر. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، شاید آپ لوگ یہ بات ڈر جائیں اس بات سے، کہ سب سے بڑی جو چیز مجھے بڑی جو بہت خوف میں رکھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ سوچ سوچ کے، کہ جو انسان بدعتی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ نیک کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی خاص ایام مخصوص کیے ہوئے ہیں، ٹائم نکال رہا ہے، بزنس نہیں کر رہا اس دور میں کوئی کھیل کود نہیں کر رہا، اس ٹائم کے اندر وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اللہ کے لیے ٹائم نکالا ہے اس نے، اللہ کے لیے پیسہ الگ کیا ہے اس نے. تو سب سے بڑی گمراہیوں میں، سب سے بڑے نقصانات میں سے نقصان یہ ہوتا ہے جو انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ ساری زندگی اس گناہ سے جو کہ بدعت ہے توبہ نہیں کرتا. تو گناہ تو توبہ تو اس کی ہوتی ہے نا جس کو انسان کو پتا ہو کہ میں نے گناہ کیا. ایک انسان ہے بدکار ہے، ایک انسان ہے چور ہے، ایک انسان خائن ہے، ایک انسان جھوٹا ہے، اس کے دل میں ملال رہے گا کہیں نہ کہیں، اس کا جو نفس ہے نا اندر کا جو ملامت کرنے والا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کو بولتا رہے گا کنسسٹنٹ، اس کو اندر سے ایک وائس آتی رہے گی، یو آر رانگ، یو آر رانگ، یو آر رانگ. لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اس کا اندر کی وائس ہی نہیں آتی، یو آر رانگ، یو آر رانگ، یو آر رانگ، یو آر رانگ. تو اس وجہ سے ہمیشہ سے جو صحابہ بھی تھے، تابعین تھے، تبع تابعین، اور جو ہمارے جو نیک ائمہ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ سے بدعت سے بہت ڈراتے تھے انسان کو. تو یہ قریشی جو تھے، انہوں نے بھی کام کیا، انہوں نے بھی یہی کام کیا. عمر بن لوہی جو تھا، اس نے، کیونکہ وہ ایک بڑا انفلوئنسر تھا، ریلیجس انفلوئنسر تھا، اس کا جو قول رانگ کو رائٹ کہتے وہ رائٹ کو رانگ کرتے تھے رانگ. جیسا کہ وہ ہم نے لاسٹ اس کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، جو اپنے علماء کو اور اپنے نیک جو بزرگ ہیں ان کو رب بنانے والی بات تھی، تو انہوں نے اس کے تحت سب کچھ کیا. اور اس کو وہ کیا کہتے تھے کہ جی یہ تو ہم اللہ کے لیے بدعت حسنہ کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ایک ایسی بدعت ہے جو اچھی ہے. میں تو کہتا ہوں ہر بدعت کے اندر بیک اینڈ پہ نیکی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، بیک اینڈ پہ فریم ورک یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہر اچھا کام، اصول سمجھیں، اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اچھا کام جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ کیا جائے وہ اچھا ہے، ورنہ کیا ہے، وہ رد کر دیا جائے گا. اور جب ہم قیامت کے اندر، قیامت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، سوال کیا ہونے ہیں؟ ایک سوال یہ ہونا ہے کہ لما عملتا، کہ تم نے کیوں عمل کیا. تو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے لیے کیا، نفس کے لیے، یا کس کے لیے کیا، فائدے کے لیے، نقصان کے لیے کیا. تو بڑا سوال ہے جس کا جواب ہے. دوسرا کیف عملتا، اے بندے تو نے کس طریقے سے اور کیسے وہ عمل کیا. تو دنیا ان دو سوالوں کے جوابات کا نچوڑ ہے کہ جو ہم نے جواب دینا ہے. ایک جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ کھڑا ہوا ہے، دوسری جگہ کے اوپر محمد رسول اللہ کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا ہمیں اس امتحان سے پاس کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا. تو اسی پورے فریم ورک کے تحت ہی یہ قریشیوں نے بدعات کو ایجاد کیا. تو ان کی بہت ساری بدعات میں سے ایک بدعت میں مختصراً یہاں بیان کروں گا. وہ اپنے آپ کو بڑا سپریم سمجھتے تھے، ایک سپریمیسی ان کے اندر اسٹیبلش تھی، کیونکہ وہ ایک کلٹ بن چکے ہوتے. سپریمیسی کس کے اندر آتی ہے؟ ایک اپنی نسل کے اوپر، نسب کے اوپر فخر کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی سوچ جو ہوتی ہے نا بہت نیرو ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو کسی زبان کے ساتھ، کسی خطے کے ساتھ، کسی کلر کے ساتھ، کسی کلچر کے ساتھ، کسی وصف ایٹریبیوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آپ جو ہے نا کنیکٹ کر دیں، تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک کلٹش ایلیمنٹ آ جائے گا، آپ حزب بن جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس کنویں سے باہر نکال کے جب آپ دنیا کے اندر لے کے آئیں گے، تو آپ کے اندر جو سپریمیسی والا کانسیپٹ ہے، جو انسان کو جو ہے نا ایک فخر والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، کسی کو اپنی ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، کسی کو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے کے اندر ہوتا ہے، کچھ کو خاص کلب کے ساتھ تعلق ہے، جی میں فلاں کلب سے تعلق ہے میرا، میں بائکرز کلب ہوں، میں جو ہے نا وہ گنز کے کلب میں ہوں، میں گاڑیوں کے کلب سے میرا تعلق ہے، میں جو ہوں نا وہ پیٹ کلب سے میرا تعلق. تو کچھ لوگوں کی جو ہے نا سپریمیسی کیا ہوتی ہے، ہم ایک خاص کلبس کے اندر ہمارا تعلق ہے.
تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک خاص گروہ حزب کلٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا ایک کلٹ بنایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہمس، کہ ہم بڑے جو ہے نا بہادر اور بڑے گرم جوش ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اولاد ابراہیمی میں سے ہیں. بیسکلی تھے تو یہ سارے بنو اسماعیلی نا، فہر جو تھے، قریش جو تھے سارے، تو کوئی ہمارے شایانہ شان نہیں ہے. تو اسی کے تحت انہوں نے اپنے اوپر کیا چیزیں جو ہے نا کچھ اختراع کی، ایجاد کی، کہ حج جب ہم کریں گے ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو یہ حج کے دوران عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے وہ افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر کے واپس آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے لوگ کرتے ہیں، تم کوئی خاص نہیں ہو تو اپنے آپ کو خاص سمجھ لینا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ایک انسان جب یہ آیتیں پڑھے تو ان ساری کریکٹرسٹکس کو سمجھے اور اپنے اوصاف کو ان کے اوپر رکھ کے دیکھیں کہیں میرے اندر تو وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، کسی زبان کی بنیاد پہ، کسی مٹیریلسٹک مادی ایسپیکٹ سے، کسی خوبصورتی کے بنا پہ، کسی اور معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسا تو نہیں ہے میرے اندر، اور پھر اپنا انسان تزکیہ کرتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی ہے نا ایک اپنے اختراع رکھی ہوئی تھی، چیزیں اپنے اوپر جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ جو بیرون حرم سے باہر کے جو لوگ ان کے پاس آئیں گے تو انہوں نے ان کو حکم دے رکھا تھا، کیونکہ یہ چودھری بھی تھے، یہ چاہے تو کعبہ بند کر دیں چاہے تو کعبہ کھول دیں، کہ طواف کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے، جو یہ ہمس والے جو لوگ، ان سے کیا کرنا ہے، آپ نے کپڑے لینے ہیں خاص. اگر تو کپڑے مل گئے تو وہ کپڑا پہن کے آپ نے طواف کرنا ہے. اگر یہ کپڑا دستیاب نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، جو مرد ہیں وہ بالکل برہنہ بغیر کپڑوں کے بے لباس ہو کے وہ طواف کریں گے، اور اگر عورت ہے تو وہ اپنے سارے کپڑے اتار کے ایک آدھ کو چھوٹا سا کپڑا پہن کے وہ یہ طواف کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ اشعار پڑھتے تھے، الیوم یبدو بعضہ او کلہ، آج کے دن کچھ شرمگاہیں کھل جائیں گی یا پھر ساری کی ساری یا کچھ کھل جائیں گی، وما بدا منہ فلا احلہ، اور جو کھل جائیں گی ظاہر ہو جائیں گی ہم اس کو حلال نہیں ٹھہراتے. لیکن یہ ان کے یہاں ایک ریت رواج تھا جو انہوں نے اپنے حساب سے زندگی میں بنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رد کے اندر قرآن کی آیت کیا نازل کی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم کیا کرو جب مسجد کے پاس کیا کرو، اپنی جو زینت ہے اس کو اختیار کرو، اچھے سے اچھا لباس جو ہے پہنو، خوشبو لگاؤ، طریقے سے آؤ، سلیقے سے آؤ، یہ سب چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ بےہودگی والے کام ہے کہ اللہ تو نارمل روٹین کے اندر اس کو منع کرتا ہے، تم مساجد اور بیت اللہ ایسی حرمت والی جگہ کے اوپر تم بے لباس ہوتے ہو. اسی طریقے سے ان کی بڑی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، کچھ بڑے بڑے کچھ چھوٹے چھوٹے، ان کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے. مجاور کیسے کہتے ہیں؟ مجاور یہ آپ نے آج بھی ہمارے یہاں ایسے جو جگہیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ ان کے دور میں تھا. یہ خاص فریم ورک ہے، جہاں بھی آپ عبادت کی بات ہوگی نا، جہاں بھی، وہاں پہ یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گی، جہاں بھی یہ ہوگا. کیونکہ انسان جو ہے یہ سارے کام اللہ کے لیے بھی کرتا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کروائے ہیں. آپ مجاور بن کے بیٹھیں، کہاں بن کے بیٹھنا ہے آپ نے؟ مطلب کہ ایک جگہ بیٹھیں آپ، جس میں اعتکاف ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، تو وہ آپ بن کے بیٹھیں کہاں؟ حرم کے اندر، مساجد کے اندر. آپ اللہ تعالیٰ نے مساجد کا مجاور بنایا کہ مساجد میں آپ نے سارے کام کرنے ہیں، وہاں بیٹھنا ہے آپ نے، وہاں آپ نے بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک سرینٹی فیل کرنی ہے، وہاں آپ نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا ہے آپ نے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے پاس جا کے جو ہے نا مجاور بن کے بیٹھے رہتے تھے، اور کئی جو ہے نا وہاں پہ چلے لگانا، ٹائم لگانا، 10 دن 15 دن مہینے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ان کے لیے. یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ رکھا ہوا تھا، اور پھر ان کو زور زور سے پکارتے تھے. آپ کبھی بیت اللہ جائیں نا تو لوگ کعبے کی دیوار کو پکڑ کے نا رو رہے ہوتے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس دیوار کی پوجا نہیں کرتے، وہ قبلہ ہے ہمارا، اور ہماری جو نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کو آواز پہنچانی ہے ہم نے، انسان کی وہ کیفیت بنتی ہے. تو جہاں بھی وہ کانسیپٹ آف الہ آئے گا، کانسیپٹ آف معبود آئے گا، جسے ہم وردی آف ورشپ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی پوری محبت دیں گے اور پوری سبمیشن اور تعظیم دیں گے اور عاجزی انکساری اور اپنے آپ کو جھکائیں گے اور اگلے کو جو ہے نا عزت اور تعظیم بخشیں گے، وہاں پہ ساری چیزیں ہونا خود بخود شروع ہو جاتی ہیں. انسان پھر اپنی مشکلیں بھی اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی جو معاملات ہیں، اپنے جو سوال ہے
اپنا جو فائدہ ہے، نقصان سے بچنا، یہ ساری چیزیں انسان جو ہے ان کے سامنے سفارشیں سب چیزیں کراتا ہے۔ یا تو ایک انسان اللہ کے لیے کرے گا یا وہ غیر اللہ کے لیے کرے گا۔ اب وہ چاہے بت ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، وہ کوئی پانی ہو، لوگوں نے سورج کو بھی کیا ہے، لوگوں نے چاند کو بھی پوجا ہے، لوگوں نے انسانوں کو پوجا ہے۔ اور آج بھی آپ یہ سب چیزیں دیکھیں، جب یہ ایٹریبیوٹس اللہ کے علاوہ کہیں اور جائیں گے، وہاں معاملہ، اور جائیں گے جب آپ انسان لے کے جائے گا نا معاملہ، وہ جائیں گے وہیں وہی شرک ہے۔ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے ان بتوں کا، چاہے وہ اصنام ہو یا اوثان ہو، چاہے وہ بت ہو جس کی ایک شکل بنی ہوئی ہو 3D لیول ہو، یا پھر وہ اوثان ہو، کوئی درخت ہو، یا پھر کوئی خاص انہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر کوئی ایک فلسفہ بنا لیا ہو، کوئی ایک انہوں نے چیز فریم ورک بنا لیا ہو، جی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا کیا کرتے، طواف کرتے تھے اور حج کرتے تھے۔ آج بھی آپ جو ہے نا بہت سی جگہوں پہ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ کئی چیزوں کا طواف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ طواف کرنا کسی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حج کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو کیونکہ آپ کی ڈائریکشن اللہ سے ہٹی نا، وہ آپ کا اخلاص بھی گیا، آپ کی توحید بھی گئی، وہ ایک والا جو کانسیپٹ ہے قل واللہ احد وہ بھی گیا، ہٹا لیا تو اب تو پھر کہیں ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نذرانے، قربانی، کھانے، یہ غیر اللہ کو پیش کرنا، یہ بھی ان کی بدعات میں سے کئی بدعتیں تھیں، اور یہ انہوں نے اس جگہ کے اوپر کیا جو توحید کا گڑھ تھا بنیادی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل کی وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جانور حرام کیے ہیں جو آستانوں کے اوپر وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ بس یہ سمپل اصول رکھنے، ایک اللہ ہے، بس اسی کا نام لیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا، نہیں لیا جا سکتا۔ جو لے گا وہ اپنی نیت کا جو خلوص، اخلاص، پیورٹی ہے، اس کو وہ امپیورٹی کے اندر، کنٹامینیشن میں کنورٹ کر دے گا۔ لوگ آج بھی میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے جی وہ دیکھ جو ہے نا فلاں کی جگہ پہ گئی ہے، وہ کھانا جی فلاں کے نام پہ گیا ہے، تو یہ نام جو ہے نا وہ صرف اللہ کا نام ہے بس، اور یہ اتنا بڑا نام ہے، صرف نام میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقال اللہ اللہ، جب تک صرف منیمل، کم سے کم اللہ کا نام اس دنیا میں زندہ رہے گا نا، وہ حجت ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جس دن وہ اللہ کا نام بھی اس دنیا سے مٹ گیا، لیسٹ بتا رہا ہوں، لیسٹ اللہ کا نام بھی مٹ گیا، آپ چلے جائیں گے۔ اور دنیا میں آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ جو روایات ہیں نا پرانی، وہ مٹتی جا رہی ہیں۔ بہت سی کنٹریز میں آپ جائیں تو لوگوں کا جو دین کا، میں مسلم کنٹریز کی بات بھی کر رہا ہوں، تو ان کے یہاں روزوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سحری افطاری دینے جائیں نا ان کو، جی افطاری لے لیں اور یہ روٹی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا جو دادی تھیں یا پر نانی تھیں وہ روٹی بنایا کرتی تھی، اب تو تندور سے لاتے ہیں، بنی بنائی پیٹا بریڈ چلتی ہے ہماری، یا پھر وہ روزہ رکھا کرتی تھیں، وہ اس طرح کیا کرتی ہیں، ہم نے سنا ہے۔ تو یہ جو اس طرح جو ہے نا یہ ابھی کچھ جگہوں پہ ہے، اس طرح آہستہ آہستہ یہ بیماری نے پھیل جانا ہے، اور پھر آگے جب یہ دور آئیں گے تو صرف اللہ کا نام جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ قیامت کو روک کے رکھتا ہے۔ جس دن وہ نام مٹ گیا اللہ حکم دے گا اور قیامت نازل ہو جانا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے انہوں نے اپنی جو کھیتیاں تھیں، ان کی بدعات میں سے یہ بھی تھا کہ کھیتیاں اور ان کے چوپائے مویشی جو تھے ان کا بھی ایک حصہ انہوں نے بتوں کے لیے خاص کر دیا تھا، اور بڑا ان کا عجیب سا، ذرا دیکھیں کانسیپٹ کیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں 136 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، جو چوپائے اور کھیتیاں ان کے پاس اگتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس پہ سے حصے بنا لیے تھے، اور یہ کہتے ہیں ہذا للہ، یہ والا حصہ اللہ کے لیے، بزعمہم، بائی دے اون، نفس پرستی اس کو ہم کہتے ہیں، اپنے نفس کی طرف سے، اپنی رائے سے انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ اللہ کے لیے، وہذا لشرکائنا، اور یہ جن کو ہم شریک بناتے ہیں اللہ کا، یہ ان کے لیے، فما کان لشرکائہم، جو ان بتوں کے لیے، ان پیروں کے لیے اور یا ان ہستیوں کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کو نہیں دیتے، وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے حصہ ہوتا، ٹھیک ہے جی، فهو یصل الی شرکائہم، وہ کیا کرتے، ڈنڈی مار کے اپنے بتوں کو وہ بھیج دیتے تھے۔ ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس طرح کے انہوں نے کئی چیزیں جو تھیں وہ اس طرح رکھی تھی۔ پھر صائبہ، وسیلہ، اس طرح کی کئی جو ہے نا یہ جانوروں کی قسمیں تھیں جو انہوں نے رکھی ہیں، تو ان کو ڈیٹیلز میں بہرحال نہیں جاؤں گا، ٹائم کو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لب لباب تھا جو انہوں نے اپنے دین کے اندر جو بدعات تھیں
ان کو وہ انوینٹ کیا، انوویٹ کیا، لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر، چاہے وہ حج کے معاملات ہوں اور کئی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کا صحیح راستہ دکھایا، صحیح مسئلہ بتایا، اور ان کو جو ہے منع کرے اس چیز سے۔ اسی طریقے سے اب سیکنڈ جو بڑا فنڈامنٹل ہے آج کا ہمارا، وہ ہے جو اہل عرب کی اخلاقی گراوٹ تھی۔ اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے کئی مسائل تھے، جن میں سے ایک بڑا مشہور ہے کہ وہ قرآن کے اندر میں اس میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جو تفریق کرنا لڑکے کے اندر لڑکی کی پیدائش کے اندر، یہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی، تو وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کیسے ہو جاتے؟ ڈارک ہو جاتے، ان کے چہرے کیسے ہو جاتے؟ مرجھا جاتے۔ مسودہ سعود، حجر اسود کالا ہے نا، وہی ورڈ ہے، کالے ہو جاتے، مرجھا جاتے، دل ہو جاتے ان کے چہرے، ٹھیک ہے جی۔ فہو قویم، اور وہ غصے سے بھر جاتے۔ اب بچی کی پیدائش ہے، اولاد ہے نا، آپ ہی کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دنیا میں ایک قوم ہے جس کو اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت دی، آپ کیا کہنے؟ فہو قویم، غصے سے بھر گئے۔ یتوارا من القومی، کیا کرتے ہیں؟ قوم سے چھپاتے ہیں، من سوء ما بشر بہ، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتا ان کو کہ اس کو بیان کریں، اس کو چھپائیں۔ تو یہ عورت کا سٹیٹس تھا ان کے پاس۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آپ کی مثال آپ دیکھی ہوگی آپ نے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس طرح کئی ان کو بڑے مقام حاصل تھے، لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی بیک اینڈ کے اوپر ایک ویلدی فیملی سے تھیں، ایلیٹس تھیں، رچ تھیں، ڈیفینیٹلی ان کا مقام تھا، لیکن عمومی طور پہ یہ جو سیگریگیشن تھی ان کے یہاں بہت میٹر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بیان کی کہ ان کے اندر یہ مسئلہ تھا، اور اللہ یہ مزاج کیوں اپناتا ہے کہ دیکھیں لا تکونوا کالذین، کہ تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا میرے بندو، ان کی طرح نہیں ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں تو جو منعم علیہ ہیں، جو بلیسڈ ہیں، جو جن کے اوپر انعام کیا، تو ان کی طرح تو کر دے، ان کا راستہ دکھا دے، اور ان کے راستے سے ہٹا دے، کہ ان کے راستے سے مغضوب اور ضالین، جو ان کے اوپر غضب ہوا یا پھر وہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ یہ سیگریگیشن کیوں کرتا ہے، چاہے وہ مشرکین کے حوالے سے ہو، فاسق و فاجر کے حوالے سے ہو، یہود و نصارہ کے حوالے سے ہو، کہ ان ٹریٹس کو ہم نے سمجھنا ہے، کہ جو ان کے غلط ہیں ان کو غلط سمجھیں، جو ان کا صحیح ہے ان کو صحیح سمجھیں۔ ان کے صحیح کو اللہ قرآن میں انڈوز کرتا ہے لیسوا سواء، کہ وہ سب کے سب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب میں ایک قوم ایسی ہے جو کیا کرتی ہے؟ راتوں کو جاگتی ہے بھائی، تلاوت کرتی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ ایک قوم ایک ایسی ہے اہل کتاب کے اندر، بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں، لیکن جو میسز ہیں، جو عوام ہیں، اکثریت ہے، ان کی بدماشیاں جو ہے نا وہ کھلی ہیں، علی الاعلان ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کرنے کے لیے۔ اہل عرب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اور اس کے بعد ان کی یہ چیز مشکل ہے، انسان کی نفسیات کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ تو جبھی، اور ان کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی، تو جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا ٹاپک بنایا ہمارے لیے، اور بیٹی کو رحمت بنایا۔ حدیث میں آتا ہے جو دو بیٹیوں کی پرورش کر دے اور اس کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرے، پرورش کرے، پھر ان کی تعلیم، تربیت، پھر ان کی شادی کر دے، جنت کی بشارت ہے اس انسان کے لیے۔ کیوں رکھی ہیں بشارتیں؟ جو چیز مشکل ہوتی ہے نا اس کے لیے بشارت دی جاتی ہے، اور آج ہمارے یہاں ہے معاملہ۔ اکثر شادیوں کے اندر آپ دیکھیں گے جی، وہ بیٹی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو وراثت جانی ہے نا، اس کے پاس اتنا بڑا بزنس امپائر ہے، وراثت جانی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی کے بیٹے کو دے دیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اپنی اولاد میں شادی کرنا نا، اگر حرام نہ ہوتا نا، انہوں نے بھائی بہن کی شادی کرا دینی تھی اس قوم نے، یہ لیول تھا اس قوم کا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، بہن بھائی نہیں، بھائی کے بیٹے کو دے دو، بہن کے بیٹے کو بیٹی دے دو، یا پھر جو نا وہ سسرال میں سے کسی کو، مطلب جو پیسہ ہے خاص طور پہ وہ ددیال میں رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بزنس پارٹنر خاندان والے ہوتے ہیں۔ گھر کا پیسہ گھر میں رہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج۔ اسی طریقے سے جو جہیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا، کہ وہ تو کہتے ہیں جی بیٹی ہے ہی پرایا دھن، اسٹریٹ ہمارے یہاں کیا، بیٹی ہے ہی پرایا دھن۔ شادی ہو جاتی ہے جی، ایک قرض چکا دیا، جو قرض چکا دیا جاتا ہے نا اس کو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شادی ہو گئی،
کر دی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. کس کے ساتھ کی؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اللہ کے رسول روز یا اکثر فریکوینٹلی جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹی کے گھر کا جو ہے نا نمک بھی نہیں کھانا. اللہ کے رسول جا رہے ہیں روز. کیا کرنے جاتے تھے کہ بھائی صرف بیٹی ذمہ داری نہیں ہے، داماد بھی ذمہ داری ہے آپ کی. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے دو رشتہ داریاں بنائی ہیں. ایک نسب کی رشتہ داری ہے جس کو ہم خون کی رشتہ داری کہتے ہیں، لینیج جس خون کی چلتی ہے. صہرا سسرالی رشتہ داریاں. تو ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ سیگریگیٹ کرتی ہے. نہیں، جو میرا خون ہے وہ خون ہے، جو سسرال ہے وہ کھڈے لائیں گے. نہیں 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 نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا دوست؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، خونی رشتہ بھی بنایا ہے، سسرالی رشتہ بھی بنایا ہے. تو انسان جب شادی کرتا ہے تو بیسیکلی اس کی دو فیملیز ہو جاتی ہیں، اس کو اس نے کیٹر کرنا ہے. تو اللہ کے رسول بھی کیا کرتے رہے، جب انہوں نے رشتہ دے دیا، رشتہ بنا دیا، اب بیٹی ذمہ داری نہیں ہے. اب بیٹی بھی اپنا دھن اور جو داماد ہے وہ بھی اپنا دھن، اس کو بھی کیٹر کرنا ہے آپ نے. اور ایک دفعہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ غالباً انبن ہو گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والی، ہو جاتی ہے میاں بیوی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ گئے تو پتہ چلا گھر میں نہیں ہے. سمجھ گئے اللہ کے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے. تو وہ غالباً مسجد میں تھے، او کما قال، مسجد میں تھے، اور وہاں پہ نا وہ مٹی سے کھیل رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی گڈ جیسچر دیا، یا ابا تراب، اسٹرائکنگ ورڈز، پازیٹیو، ایسا لفظ دیا، یا ابا تراب، اے مٹی والے. تو علی رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں انہوں نے جب اللہ کے رسول سے ایک نسبت، دو نسبتیں، تین نسبتوں کے بعد جو ہے نا، جب وہ لفظ سنے نا، انہوں نے اس محبت میں اپنا نام بھلا دیا. زندگی بھر محبت ایسی ہوتی ہے، اپنا نام بھلا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ابو تراب کے نام سے پکارا کرو، مجھے علی کے نام سے نہیں پکارنا. جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ اتنا پاورفل رشتہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے کأنہ ولی حمیم. جب محبت دینا مشکل ہو، جب گڈ جیسچر دینا مشکل ہو، جب کسی گالی کا جواب یا کسی نیگیٹیوٹی کا جواب پازیٹیوٹی سے دینا مشکل ہو اور آپ دے دیں، تو اس کا بدلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کأنہ ولی حمیم. وہ جو دشمن تھا یا جو آپ کو برا سمجھتا تھا، یا آپ کو، میں اس مثال کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ولی حمیم. ایک ہوتا ہے دوست، ولی حمیم بیسٹ بڑی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. دشمنوں کو بیسٹ بڑی بنا دیتا ہے. یہاں تو اپنا رشتہ تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام قربان کر دیا اللہ کے رسول کو لفظ کے آگے. ہمارے والے جب جاتے ہیں نا اس طریقے سے، تو کیا کرتے ہیں؟ بائسڈ ہوتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو کیسے بولا تو نے، میرا معاملہ کیسا کیا، یہ کیسا ہو. تو اللہ کے رسول نے سکھایا پورے معاملات کو، اور بتایا انہوں نے کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم میں آ بھی رہی ہے وہ اویئرنیس. ایک قوم ہے آ رہی ہے، لیکن ایک قوم ہے، میں نے کتنوں کو دیکھا ہے، 2 بچے پیدا ہو گئے، 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، بڑی بھی بیٹی دوسری بیٹی. تو جو میاں بیوی ہیں وہ تیسرا بچہ روک رہے ہیں، روکا ہے انہوں نے، کئی سالوں سے روکا ہے. کیوں؟ 2 بچیاں پیدا ہونے کے اوپر جو سوشل پریشر کریٹ ہوا ہے، تو ان کو ڈر ہے کہ تھرڈ بھی کہیں بچی نہ ہو جائے، تھرڈ بھی کہیں بیٹی نہ ہو جائے. تو ہم میں، ہماری قوم میں اور کفار مکہ میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ ان کا بھی یہ تھا نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، وہ بھی اس خوشخبری کے اوپر مرجھا جاتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے خوشخبری. اور یہ بھی کہا، اور جو سورۃ شورى میں جو آیت ہے اولاد دینے والی، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ نے جب اولاد کا تذکرہ کیا نا، تو بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ وہ اللہ ہے جو عطا کرتا ہے، جو گفٹ کرتا ہے تمہیں. کیا کرتا ہے؟ بیٹی. تو جو کرنالوجی ہے نا قرآن کی، بہت میٹر کرتی ہے کہ واٹ کمز فرسٹ ہیز دیٹ مچ پرائرٹی. اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے. اور جہاں اولاد بنین ہے، انسان اس کو بڑا سمجھتا ہے نا، تو اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ المال والبنون، مال اور تمہارے بیٹے، بنون بیٹے، زینت الحیات دنیا. وہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. بیٹیاں نہیں بولی اللہ تعالیٰ نے، بیٹیوں کو ہی کنڈیم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اٹھایا ہے. تو عورت کو اسلام نے بہت اٹھایا ہے، بہت کچھ دیا. ہمارے یہاں تو جی وہ اپنا وراثت میں حصہ نہیں دیتے، جہیز دے دیتے ہیں. کیا جہیز دے دیا نا، وہ مت دو جہیز یار، اللہ کو چلو دے دو، مت دو، جو حق ہے پہلے وہ تو دو. ٹھیک ہے جی، اکثر کھا کے بیٹھ جاتے ہیں جی آپ کو دے دیا تھا نا ایک زمانے کے اندر. نہیں 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 نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا. اسلام آیا ہی ان کو منہدم کرنے، اسلام آیا ہی ان کو پاش پاش کرنے. یہ بدماشیاں دوبارہ نہیں چلیں گی. تو یہ ان کی کئی اخلاقی معاملات کے اندر سے یہ ایک بڑا مسئلہ. اسی طریقے سے
ان کی جو نکاح کی صورتیں تھیں بڑی خطرناک ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ 4 قسم سے وہ نکاح کرتے تھے جو عرب تھے. ایک تو وہی طریقہ ہے جو آج کے زمانے میں ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے تو جو لڑکا لڑکی ہیں ان کے ولیوں کے درمیان بات ہوگی, ان کے جو سربراہ اور سرپرست ہیں ان سے بات ہوگی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پروپوزل آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے چچاؤں سے بات کی, پھر ان کے چچاؤں نے ان کے بڑوں سے بات کی, بڑوں نے بیٹھ کے چھوٹوں کا رشتہ کرایا. یہ ایک بڑا تہذیب والا رشتہ ہے جو ہم نے ہمیشہ سے رہا, تو یہ اس زمانے میں بھی تھا. دوسری صورت جو بڑی عجیب و غریب تھی کہ میاں بیوی, اور یہ آج بھی ہمارے سوسائٹیز کے اندر آ رہا ہے جسے ہم کپل سویپنگ بھی کہتے ہیں, کہ جب ایک بیوی وہ اپنے ان ایام سے پاک ہو جاتی تو شوہر اس کو کہتا کہ فلاں جو شخص ہے بڑے حسب نسب کا مالک ہے, تم کیا کرو تھوڑا عرصہ اس کے پاس چلے جاؤ, یعنی کہ تم نے اس کے پاس جا کے بدکاری کرنی ہے. اور شوہر اس سے کچھ عرصے کے لیے الگ ہو جاتا. پھر جب اس سے حمل ٹھہر جاتا تو وہ بیسکلی کیوں کرتے تھے کہ جب وہ خود اپنے اندر کوئی کمپلیکسٹی ہوتی تھی تو اس کا خون آئے گا, اس سے جو حمل ٹھہرے گا وہ اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی. تو بیک اینڈ میں یہ تھا کہ وہ کیونکہ اعلیٰ نسب والا ہے, شرف والا ہے, فضیلت والا ہے, تو اس کی اولاد ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا. اسی طریقے سے تھرڈ جو ایک صورت تھی بڑی ہی قبیح, بڑی ہی عجیب, کہ تقریباً کوئی 10 آدمی میکسیمم یا اس سے تھوڑے کم وہ سب جمع ہوتے تھے اور ایز اے گروپ وہ ایک عورت کے پاس جاتے تھے اور وہ منہ کالا کرتے, بدکاری کرتے. پھر جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی, پریگننٹ ہو جاتی اور بچہ پھر بعد میں پیدا ہوتا تو تھوڑے عرصے بعد وہ عورت سب کو بلاتی, اور یہ ان کا نارم تھا کہ وہ سب کے سب وہاں پہ آتے, اور اس کے بعد وہ عورت کہتی جی آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا آپ جانتے ہیں, اب مجھے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو وہ جس کی طرف نسبت کر دیتی وہ لڑکا اسی کا مان لیا جاتا. انہیں ہم کیا کہتے ہیں ولد الزنا, کہ جو پیدا تو ہوا ہے لیکن ولد النکاح نہیں ہے, یہ نکاح کا پیدا نہیں ہوا ہوا, یہ زنا کا پیدا ہوا ہے. چوتھا نکاح یہ کیا تھے جی, بہت سارے لوگ ایک ایسی جگہوں پہ جاتے جو اس وقت کی جو فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے گھروں کے سامنے خاص جھنڈے لگا دیتی تھیں. جس طرح آج بھی ہمارے سوسائٹیز کے اندر, دنیا کے اندر, پاکستان کے بہت سے شہروں کے اندر یہ ایسی جگہیں محلے مشہور ہیں جہاں پہ کام ہی یہی ہے, اور جہاں پہ رات کے وقتوں میں خاص طور پہ شریف لوگ نہیں جاتے تو وہاں پہ ہی جاتے, اور اس کے بعد جنہوں نے وہ جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے ان کے پاس جاتے, وہاں سے کنسیو کرتے, اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا تو یہ نسب کے ماہر جو ہیں اور جو بچوں کو سمجھنے والے جو ہیں نا, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ پیدا ہونے کے بعد وہ آتے ہیں اور اس بچے کو دیکھتے ہیں, اچھا جی یہ تو نقش و نگار میں تھوڑا اس طرح لگ رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے, تو پھر وہ کسی ایک کے ساتھ اس کا نام جو ہے نا وہ جوڑ دیا جاتا. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان 3 کو تو اسلام نے جو ہے منسوخ کر دیا, ختم کر دیا, اور جو چوتھا ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہے جو بڑا اچھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے اس کو جاری و ساری فرما دیا. تو یہ اس طرح کی کئی اور معاملات بھی تھے, جیسا کہ ہم ایک اور بھی میں اس کو تھوڑا سا ضمن ڈسکس کر دیتا ہوں کہ تھوڑا خر دماغ قسم کے بھی تھے, سمجھے اس کو. مطلب ایک قبیلے کی اونٹنی نے دوسرے قبیلے کے کنویں سے پانی پی لیا, تو یہ ان کی ناک کا بہت بڑا ایشو ہو گیا, بہت بڑا ایشو ہو گیا. اس کے اوپر جو ہے وہ کئی صدیوں کی جنگ چلے گی جی. مسئلہ کیا تھا, ایشو کیا تھا کہ جی اس اونٹنی نے پانی یہاں کیوں پیا. اس طرح کی بڑے پیٹی ایشوز ان کے تھے. پھر کہانت جو تھی اور اس طرح کے کئی معاملات, فارچون ٹیلنگ, اور یہ وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں تھیں. بہرحال اسی طریقے سے یہ تو ہم نے نیگیٹو سائڈز ان کی ڈسکس کر لیں, دیکھ لیں. اب ہم چلتے ہیں کچھ ان کے ایسے امتیازی اوصاف, ایسی پازیٹیو سائڈ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا تھا. اور بڑی گہری بات ہے یہ سمجھنے والی کہ کچھ تو ایسا تھا نا, یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں اور یہ واقعتاً ہے کہ کوئی عیب یا کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا اس دنیا کا جو ان کے پاس موجود نہیں تھا. شرابیں وہ پیتے تھے, جو ان کے نکاح کے معاملات وہ بتا دیے, ان کے جنگیں بتا دیں, وہ خر دماغ تھے وہ بھی بتا دیا, یہ سارے معاملات ان کے پاس موجود تھے. لیکن ان کے پاس بہت ساری پازیٹیو سائڈز بھی تھیں, جس میں سے میں ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ
جو مکہ جو تھا نا یہ ایک انڈیولپ سویلائزیشن تھی، یہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قلعے کے طور پہ اس پوری جگہ کو محفوظ کیا. جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا، جب قیصر روم کے پاس یمن سے وہ بندہ گیا ہے تو اس نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کیا کیا، بھائی میں حفیوں کو بھیجوں گا، میں اس کو یہ کوئری وہاں پہ ڈائیورٹ کر دوں گا، میں خود نہیں آؤں گا، تم بہت دور ہو، تمہارے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے آنے کا، میں کیوں آؤں بھائی. اور وہ تو مشہور تھے وہاں پہ، جو رومنس جو تھے، پرشینز جو تھے، یہ تو کہتے تھے تو چھپکلی کھانے والی قوم ہے، عجیب و غریب سی، اجڑ قسم کے لوگ ہیں یہ، بدو اونٹوں کے ساتھ رہنے والے. اور اب آج بھی میں کہتا ہوں کوئی آپ 50 سال پہلے لے جائیں، 50-60 سال، اسٹل ان کی جو سویلائزیشن تھی، ان کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں. آج ہم جو دبئی دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم قطر دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، ایون آج جو ہم مکہ ٹاور دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھ لیں، ریاض دیکھ لیں، وہ ڈیولپمنٹ آج سے 60-70 سال پہلے نہیں تھی. 60s-70s کے اندر ہی بہت برے حالات تھے، جب تک تیل انہوں نے ایکسپلور نہیں کیا، اور ایکسپلور کرنے کے بعد اس کو ریفائن کر کے سیل نہیں کیا. اس سے پہلے ان کی جو بڑی آرڈنری تھی لائف تھی، کوئی بہت بڑی سویلائزیشن نہیں تھی. تو یہ ان کا انڈیولپ ہونا، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے نا وہ ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ اندر سے بلینک ہوتا ہے، اس کو کسی نے فل نہیں کیا ہوتا. یہ بڑی گہری بات ہے. بچے کے دماغ میں جو ڈال دیں گے بچہ اسی کو اون کرے گا، بچہ اسی کو سمجھے گا. ایک بچہ وہ ایکشن کیسے پکڑتا ہے، حالانکہ جب وہ آیا تھا تو اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، آپ پنجاب کا ایک بچہ اٹھائیں وہ ایک الگ طریقے سے بات کرتا ہے، آپ سندھ کا بچہ اٹھائیں ایک الگ طریقے سے بات کرے گا، آپ پشاور کا بچہ اٹھائیں کے پی کا تو آپ کو الگ طریقے سے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو ان کو جو ہے نا سیگریگیٹ کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے، وہ ان کی اپ برنگنگ ہے. تو وہ خالی ہوتا ہے تو وہ جتنا اس کے اندر ان پٹ دیں گے، جس کو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ جسے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعلکم السمع، یہ بنایا، والابصار، آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور یہ دل بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم یہ سارے ان پٹس لینے کے بعد اندر تم اس کو تھاٹ پروسیس کرو، اور اس کے بعد تم نے ایک ایکشن پروڈیوس کرنا ہے. یہ پورا میکینزم اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے ہمیں. تو وہ بھی اس بچے کی طرح نا عرب بھی تھے، صدیوں سے وہ بلینک تھے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جنگیں بڑی نہیں ہوئی، بربادیاں بڑی نہیں ہوئی، نہ کچھ بڑا برباد ہوا، نہ کوئی بڑا آباد ہوا. ایک جگہ یا ایک خطہ بہت زیادہ وہ سویلائز ہو جائے، بہت زیادہ وہ ڈیولپ ہو جائے، اس کو واپس آنے کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے. ایک قوم ہے بھائی، وہ زندگی آج بھی گھوڑوں اور اونٹوں پہ گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، بڑی آسان زندگی ہے، وہ دنیا میں کسی بھی جنگل میں چلے جائیں گے، وہ آرام سے جو ہے نا مینیج ہو جائیں گے. لیکن ایک قوم وہ ہے جو جی ایم سیز کے اندر آ گئی ہے، جو 4 ویلرز کے اندر آ گئی ہے، جن کے پاس اب آج آپ یہ جی سی سی میں جائیں، آپ کو وہاں پہ فریش ملک اتنی آرام سے نہیں ملے گا. آپ مکہ جائیں، آپ جدہ جائیں، آپ جو ہے نا ریاض چلے جائیں، آپ مدینہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ شارجہ گھومیں، مطلب فریش ملک چاہیے، فریش ملک نہیں ملتا وہاں، وہ ٹیٹرا پیک والا ملک ملتا ہے وہاں پہ، جو پروسیس ملک ہوتا ہے. تو وہ پروسیس فوڈ کی طرف چلے گئے، پروسیس ڈیری کی طرف وہ چلے گئے، چیز ملے گی. ہمارے یہاں کیا ہے، ہم اتنے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے، کیونکہ اس کی کاسٹ ہے. اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے نا وہ خالص دودھ اچھا ہوتا ہے، بس باقی جو دودھ ہے ہم اس کو دودھ ہی نہیں مانتے. ایک قوم ہے کہتی ہے یہ دودھ ہی نہیں ہے، یہ ڈبے ہیں، یہ جو ہے نا چونا ہے، یہ ہوگا دودھ ہوگا، وہ کہتی ہے قوم چونا ہے. یہ کیا ہے کہ وہ اتنے ڈیولپ ہوگا، انہوں نے اس کو مان لیا ہے کہ جی یہ دودھ ہے، باقیوں نے نہیں مانا. اور یہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں جو ہے نا مکے سے مدینہ جا رہا تھا، میرا ایک ٹیسٹ برڈ ہے چائے کے لے کے نا، ہمیشہ سے میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، اور فریش ملک کی چائے ہونی چاہیے، خاص پتی ہونی چاہیے، خاص قسم کی جو ہے نا وہ ایک مطلب اماؤنٹ آف شوگر یا پھر یہ شکر ڈلنی چاہیے. اب میں وہاں گیا ہوں، میں سب چیزیں انجوائے کر رہا ہوں، مطلب کھانے شانے، شاورما، اس کے بعد ان کے جو ہے نا وہ جو خبز ہیں، معاملات 10 قسم کے، مندی شندی. اب میں چائے پیوں نا، وہ ٹی بیگ والی اور وہ کمیل والی چائے پلا دیں، 4-4 5-5 ریال نے، اور عجیب و غریب تھی نا وہ چائے دے دیں. ایک دفعہ میں نے جو ہے نا میں ایک ہائی وے پہ تھا، مکے سے مدینہ جا رہا تھا، بیچ میں میں نے وہاں پہ ایک ہوٹل تھا ڈھابا ٹائپ، وہاں کھانا کھایا، گرم گرم روٹی، مزیدار کھانا. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کہ چائے دے دو. اس نے وہی جو ہے نا وہ لی اور کمیل والی چائے ڈال کے اس نے دے دی.
میں پی رہا ہوں، میں کہنے کا بڑا ظلم ہے یار یہاں پہ، بڑا ظلم ہے۔ اب وہ جو ہے نا تھا پاکستانی، تو کہہ رہا بڑا ظلم ہے، کہہ رہا کیا ظلم ہے؟ میں نے کہا یہاں پہ فریش دودھ کی چائے نہیں ہے، تو سر میں درد رہتا ہے، کیا کریں بھائی، ایک عادت پڑی ہوئی ہے اس چیز کی۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ ظلم ہے، تمہیں رہنا وہ فریش ملک نہیں مل رہا، وہ انصاف ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کہہ رہا تم حقدار ہو اس انصاف کے۔ تو اس نے مجھے باقی میرے لیے آئے اوپنر بھی تھا، کہہ رہے تمہیں سب کچھ اچھا ملا ہے، تمہیں دودھ نہیں مل رہا، تمہیں ظلم لگ رہا ہے، تمہیں وہاں بدماشی ہے، وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، وہاں معاملات ہیں، سکون نہیں ہے، کہہ رہا یاشیا دیکھو سکون دیکھو یہاں پہ، اور تمہیں وہاں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مجھے بہرحال بات سمجھ میں آئی، لیکن اسٹل جو مجھے چائے چاہیے تھی مجھے وہ چائے نہیں ملی۔ تو وہ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ اتنے ڈیولپ ہو گئے، ہم ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے مکہ مدینہ کے ان لوگوں کو ان ڈیولپ رکھا، صدیوں سے۔ تو ان کے پاس نا کوئی ایسی کچھ دماغی مشغلہ ہی نہیں تھا کہ جہاں پہ اپنے آپ کو وہ کھپاتے۔ تو ان کی میکسیمم جو آپ ان کی دیکھیں گے نا، جو ان کے مشغلے دیکھیں گے، مطلب جانوروں کے ساتھ ان کا مشغلہ تھا، مطلب گھوڑے پال لیے، اونٹ پال لیے، اس میں کتنا بندہ آگے چلے جائے گا؟ نہیں جا سکتا آگے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ ان کے اندر ایک ایکسپلوریشن آپ کو نہیں ملی، مطلب وہ بلینک تھے، اور ابھی وہ میچورٹی کے اس لیول کو ان کا ایز اے نیشن وہ چیز نہیں پہنچی۔ اب کیونکہ یہاں پہ اسلام آ رہا ہے نا، اسلام آ کے ان کو میچور کرے گا۔ اب اسلام جو ان کے اندر فرسٹ انپوٹس ڈال دے گا، وہ تو ہٹنے نہیں ہے، نکلنے ہی نہیں ہے۔ تو صدیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو جناب ویٹ کروا کے رکوا رہا تھا، پکا رہا تھا کہ اب اس کو وہی ملنی ہے، اس پوری قوم کو۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے رسول، اس میں جو فرسٹ اللہ کے رسول کے اسٹوڈنٹ جو صحابہ ہیں، وہ سب بہت اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے، وہ فور بیئررز تھے بیسکلی، وہ جھنڈے کو آگے لے جانے والے تھے، اسلام کو بنانے والے وہ لوگ تھے۔ تو اس میں ان کا کیا ہوا، ان کی جو ایک میموری جو تھی، ان کا جو حافظہ جو ہوتا وہ کمال کو پہنچ گیا۔ کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں، اور کچھ اشعار ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں لیس بعلم ما حول قمطر، علم وہ ہے ہی نہیں جو کتابوں اور بستوں میں درج ہو۔ جو بستہ لگائے، جو کتاب لگائے، جو پیپر پہ لکھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ وغیرہ مل علم الا ما حواہ الصدر، علم تو وہ ہوتا ہے جس کو سینہ محفوظ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا پیارا شعر وہ کہتے ہیں استودع العلم قرطاسا فضیعہ، کہ جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ جس نے بک لکھی، جس نے نوٹس بنائے، اس نے اپنا علم کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ فبئس مستودع العلم القراطیس، کہتے ہیں دنیا کے بدترین جو مدفن ہیں علم کے، وہ کیا ہیں؟ کاغذ ہے۔ تو ان کو کاغذوں سے لکھنے سے چڑ تھی۔ اور وہ اور بھی اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علمی معیہ حیث ما کنت، میں جہاں بھی ہوتا ہوں علم میرے ساتھ ہوتا ہے، اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو بھی علم میرے ساتھ ہے، فی السوق، اگر میں بازار میں ہوں تو بھی علم میرے ساتھ ہے۔ اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ گئے، اور کئی سال لگا کے انہوں نے اپنا جو ہے نا علم انہوں نے سیکھا، لیکن جو بھی سیکھتے تھے وہ کتابوں میں لکھتے رہتے تھے، بس پریزرو انہوں نے میموری کے اندر نہیں کیا، کتابوں میں کر دیا۔ اب جب پورا اپنا دور گزارنے کے بعد وہ واپس آئے تو کتاب لدیمی بڑی مشہور، مجھے ان کا نام نہیں پتا، واقعہ یاد ہے، کتاب لدیمی پوری، اور وہ اس کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، شرح لکھی ہوئی ہیں، اور بڑے ڈیٹیلز اس کے اندر۔ واپس آئے تو کوئی دریا عبور کر رہے تھے، سارا نا ان کا وہ کارٹ الٹا اور کتابیں ان کی دریا میں ڈوب گئی۔ پھر جب اپنے علاقے واپس آئے تو بڑی ان کی جو ہے نا وہ ماشاء اللہ جی بڑے عالم دین آئے ہے وہ ہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا جی اچھا محترم امام صاحب نے کیا کیا سیکھا؟ کہہ رہے جو سیکھا تھا وہ سمندر میں بہہ گیا، دریا میں بہہ گیا۔ اس کے دوبارہ گئے، پھر سب کچھ انہوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ تو اہل علم کا جو سینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹنگوشلی بیان کیا ہے کہ اتنا خاص سینہ ہوتا ہے کہ یہ حامل العلم ہوتا ہے، یہ پریزرور ہوتا ہے، یہ محفوظ کرتا ہے وحی کو، یہ قرآن کو محفوظ کرتا ہے، یہ حدیث کو محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ شاید ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو نہ جانتی ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی تو اپ برنگنگ ہی اسمارٹ فونز کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب شروع میں مجھے یاد ہے ہمارا جب ہم چھوٹے تھے PTCL فونز ہوتے تھے، اور اس میں ڈائری کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہو نمبر سیو کرنے کا، تو ہمیں یاد ہے کہ 50-60 نمبر تو ایسے ہی یاد تھے،
02134 ये वो करके ना, अच्छा उसका नंबर है 455 इस तरह, अच्छा उसका नंबर है 49899, अच्छा उसका नंबर, तो नंबर हमें 50-60 ऐसे ही याद थे। तो वो कैसे हुआ कि हमने उस अपनी जो सलाहियत है, जो हमारी अल्लाह ताला ने जो हमें एक ख़जाना दिया है, हमने उसको इस्तेमाल किया। तो इनके पास वो ख़जाना था और उन्होंने बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया। इब्न अब्बास के बारे में आता है कि एक शायर था, उसने आके 70 शेरों पे मबनी एक दीवान पढ़ा, फिर वो चला गया। बाद में कहीं डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा उसने ऐसे नहीं पढ़ा था, इब्न अब्बास ने कहा ऐसे पढ़ा। अच्छा ऐसे पढ़ा था? कह रहे हैं आपको याद है? कह रहे हैं एक शेर ही क्या बात है, कहो तो मैं पूरा दीवान जो है तुम्हें सुना देता हूँ। तो एक दफ़ा सुनने पे उनको उस कौम को चीज़ें इस तरह याद हो जाती थी। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सुना, बयान किया, और बयान करने के अंदर भी फिर क्या कर दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी और डरा दिया उनको कि मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन, कि जिसने भी जानबूझकर मेरे ऊपर क्या किया, झूठ बांधा, फले तबव्वा मक़अदा मिनन नार, वो अपना ठिकाना कहाँ बना ले, जहन्नुम में। इसी की वजह से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, इल्म बहुतों का है लेकिन क्या करते हैं, रिवायतें कम है, बयान नहीं करते थे, डरते थे। इसमें अबू हुरैरा जो है ना, उनका तजर्रा था। अबू हुरैरा जो थे ना माशाल्लाह एक्सपर्ट थे, वो तेज़ थे, वो बयान करते थे, वो ज़िंदगी उन्होंने उसके अंदर लगाई थी। तो ये जो मामला थे ना अल्लाह ताला ने, ये उनकी बड़ी पॉजिटिव साइड थी जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर रखी थी। इसी तरीके से वो जो कर्म और सखावत जो थी, फयाजी जो थी, उनके अंदर कूट कूट के पड़ी भरी हुई थी। हातम ताई का शायद आपने नाम सुना। ताई कौन थे? ताई कबीला। अदी अदी बिन हातिम जो थे वो कहाँ के थे? गालिबन वो ताई कबीला से थे। तो ये फयाज और जो सखी जो हैं, उनका जो एक सिंबल है बड़ा हातम ताई, तो वो भी कहाँ से था? वो अरबों से ही थे वो गालिबन, वल्लाहु आलम। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ कि जब ये गालिबन तुब्बा हमला करने आया था मदीने में, उसके बेटे को कत्ल कर दिया था यसरिब वालों ने, मदीने वालों ने। तो ये कर्म और सखावत बता रहा हूँ आपको, मेहमान नवाजी, ये सारे मामला इनके इतने पिनिकल पे थे कि ये सुबह लड़ते थे उनसे, यमनियों से, और शाम में उनकी मेहमान नवाजी करते थे। अब वो बंदा परेशान कि यार ये मेरे दुश्मन है, मैंने इनको काटा, ये मुझे काट रहे। जैसे शाम होती है, जंग बंदी होती है, ये आ जाते हैं खाना लेके, तुम हमारे मेहमान हो। वो चला गया वहां से, जा भाई जा, ये कौम ही अजूबा है, इसके पास नहीं रहना हमने। और शराब वो पीते थे, लेकिन शराब वो क्यों पीते थे? उनके दो रीजन थे। एक तो उनको एडिक्शन थी भाई पीने की, दूसरा उनके साथ क्या मामला था, वो शराब इस वजह से पीते थे जिसको कुरान ने भी बयान किया कि फीमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, कि वो शराब पी के बेतहाशा माल खर्च करते थे। जब उनको माल खर्च करना होता था, पहले वो शराब पीते थे, नशा चढ़ाते थे, उस पीरियड में आते थे, उस ट्रांस में जाते थे, और उसके बाद बेदरेग अपना माल खर्च करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने कहा मनाफिउ लिन्नास। इसमें गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें लोगों का फायदा भी है इसके अंदर। तो इसी तरीके से कर्म सखावत हो गई, इनका अहद को पूरा करना, ये भी बड़ा था। आपने अभी हम तारीख में आगे जाके पढ़ेंगे कि किसी की जमानत ले लेना या किसी के जो है ना वो अमान के अंदर आ जाना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अमान के अंदर आ जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत हार्ड टाइम मिला, जाने लगे तो एक कुरैशी है या फिर मक्का का है लेकिन काफिर है, और उसने कह दिया कि आप आ जाए मेरी अमान में। तो वफा की ये अपना अहद को वफा करना, अहद की पासदारी करना, और ये मतलब रूल्स है ना, रूल्स को फॉलो करना, गलत बनाए सही बनाए वो एक अलग मसला। वो उन्होंने कह दिया जी आप अमान में, अच्छा जी। अब बाकी आगे ऐलान कर दिया उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर, भाई ये मेरे अमान में है, हालांकि एक मुसलमान है और एक क्या है, पेगन है, मेरे अमान में। इसको किसी ने कहा तो मतलब मुझे कहा, अच्छा ये अब अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं जी, भाई अमान में, अल्लाह के रसूल कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ तो वो लॉलेस थे लेकिन बड़ी लॉफुल सोसाइटी भी थी, कि जो उनके अंदर जो जंगल का कानून था लेकिन कानून बड़ा अच्छा था, उस कानून को मानते थे। हमारे यहाँ वाले नहीं थे, हमारे यहाँ जो है ना अमीर का कानून अलग है और गरीब का कानून अलग है, वो एक अलग मामला है उसके अंदर। इसी तरीके से खुददारी और इज्जत नफ्स और जुल्म कभी कभी बर्दाश्त न कर पाना, तो ये बड़ा उनके अंदर ना कूट कूट के भरी हुई थी। इसी तरीके से अज़ाइम को पूरा करना, जो चीज़ उन्होंने ठान ली है, ये मिनहाइसुल कौम और अरबों की यहाँ चीज़ शामिल थी, जो ठान ली है उनके अंदर, वो कहते हैं हमने इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उनकी जो सादगी वाली जो ज़िंदगी थी इसको भी, क्योंकि देखिए एक इंसान जो है, देखें जो एक इंसान इतना डेवलप नहीं हुआ ना जब,
اس کے لیے بڑا آسان ہے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، اس کو بڑا آسان ہے چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے نا اپنا چینج کرنا. لیکن ایک انسان جب بہت میچور ہو جائے، بڑا اصولی ہو جائے، بڑا عمر میں پختہ ہو جائے، اصولوں میں پختہ ہو جائے، کلچر میں، اب وہ صدیوں سے ایک چیز چل جائے نا تو ان چیزوں کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ان کی پکی ہو گئی تھیں، وہ اللہ نے بڑے طریقے سے کرائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی پازیٹیو تھیں، ان کو کیا کر دیا، ٹریک پہ لے آئے، اور جو غلط تھی ان کو ریڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا، اسی طریقے سے ایک بڑی مزے کی بات، ان کی جیسے ہم نے کہا کہ ان ڈیولپ تھے وہ، تو ان کی جو اکانومی تھی نا وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ پہلے مالدار ہو جاتے ایز اے نیشن تو آگے جا کے نا پھر اسلام کی ترویج بڑی مشکل ہو جانی تھی، اسلام کا اس سوسائٹی میں پریویل کرنا بڑا مشکل ہو جانا تھا. تو مثال اگر دیکھنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مدینہ کے اندر بات بتا رہا ہوں میں، اللہ کے رسول کے آخری جو سال ہیں اس کے اندر، تو ان کا جو فقر و فاقہ بڑا مشہور ہے کہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں مجھے ایک دور ایسا بھی گزرا کہ بھوک اتنی تھی کہ میں جو نا غشی کھا کے میں گر پڑتا تھا کمزوری سے، اور مجھے کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کئی دن ان کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور دودھ اس طرح کی چیزوں سے. یہ چیزیں آپ کو پورا ٹائم بینگ تو آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کھڑا کر دیں گی، لیکن وہ کھانا نہیں ہے، بیسکلی وہ غذائیت نہیں ہے جو ہمارے روٹین کے کھانوں کے اندر ہوتی ہے. تو ایک دور اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ اللہ کے رسول کا ہی دور کیوں نہ ہو، ان کو اس طریقے سے بارشیں نہیں بھیجی. وہ والے بارش کس چیز کی، مال و دولت کی بارشیں نہیں ہوئی، جہاں آسمان بھی اپنے خزانے کھولتا ہے، زمین بھی اپنے خزانے، وہ دور نہیں تھے. لیکن جب جیسے جیسے ابو بکر کا زمانہ آیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا ہے، فتوحات بڑی ہیں، بڑے بڑے خزانے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئے. تو اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے بتاؤں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک دور تھا کہ ان کو تیار کیا، وسائل نہیں تھے ان کے پاس، اور ایک دور وہ آیا جو وسائل ہی وسائل تھے ان کے پاس. کیا دور؟ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، تو اس تک پہنچتے تک اللہ کے رسول کا دور جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور جاتا ہے، اب عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. تو مدینے کی بازار اور اکانومی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ عہد نبوت میں اللہ کے رسول کے دور میں جس گدھے کی قیمت 15 درہم ہوتی تھی، 15 درہم، وہ اب کتنے میں ملتا تھا؟ 1500 میں ملتا. 1500 کہاں 15 درہم اور کہاں 1500 درہم. اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے ایک زمین خریدی تھی 70,000 درہم میں، بڑی زمین تھی 70,000 درہم میں. تو ان کے بیٹے نے جب اس کو بیچی ہے تو اس کی قیمت ان کو 16 لاکھ درہم ملی ہے. تو ایسے ہی ہو گئی نا کہ ایک زمین آپ نے 5 مرلہ کی یا 120-25 گز کی آپ نے لے لی 5 لاکھ روپے کی، کتنے کی بیچ رہے ہیں اس کو؟ 40 کروڑ کی بیچ رہے ہیں. تو سوچیں اکانومی اوور آل جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی ہوگی. اور روایت میں تو یہ بھی آتا ہے تاریخی کہ جو عام غلام ہوتے تھے وہ اتنے ویلدی ہو چکے تھے کہ اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اس پیسوں کا، اس وسائل کا کیا کرنا ہے. اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید آپ نے یہ بات کبھی نہ سنی ہو، ابن عباس، پیسہ آ گیا ہے، ابو بکر بھی، یہ ابو ہریرہ بھی جو ہیں، شروع میں وہ دور ہے لیکن بعد میں جو ہے ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا ان سب کو. جو پہلے سے ہی نوازے گئے تھے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خاص شاگرد ہیں صحیح بخاری کے اندر بھی، جن کو ابو جمرہ کہتے ہیں. تو وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ ابن عباس کا جو علم انہوں نے پڑھایا ہے آگے لوگوں تک سنایا جائے، ابن عباس نے اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ابو جمرہ کے لیے مختص کیا ہوا تھا کہ بھائی میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنے تمہیں وسائل میں دیتا ہوں، اتنی میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، تم کیا کرو، میں نے جو علم پڑھایا ہے اس کی جا کے آگے ترویج کر دو. تو یہ وہ ایک جگہ وہ حدیث بھی ہے، ایک جگہ وہ دعا بھی ہے ابن عباس کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول ان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ سے سینے کو تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم علمہ تعویل الکتاب و تفسیر الکتاب، اس کو کتاب کے تعویل کا، تفسیر کا علم سکھا. وہ ہے دعا بھی ہے، لیکن دعا کے ساتھ کیا ہے؟ محنت بھی ہے اور دوا بھی ہے. ان کے انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے اس دین کی. اور امام مالک، امام یہ سفیان ثوری، اس طرح کے بڑے بڑے جو امام گزرے، ان کے استاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیسکلی ایک شخص تھے، فروخ غالباً ان کا نام تھا، بڑے مشہور.
تو وہ اپنا مال و دولت تھوڑی بہت تھی وہ دے کے کہیں چلے گئے، اور ان کی اولاد اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اولاد پیدا ہو گئی، بچہ بڑا ہونے لگا، تو ماں نے سوچا اب میں کیا کروں اس کا، تو ان کو ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ میں اس کی پڑھائی کے اوپر انویسٹمنٹ کرتی ہوں، میں اس کو دین کا بڑا عالم بنانا ہے میں نے۔ تو اس شوہر نے جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا کا سارا اپنے بچے کی پڑھائی کے اوپر لگا دی۔ جب بڑے سالوں بعد، کوئی 20 سال بعد 25 سال بعد شوہر آیا تو آ کے جو ہے نا اس نے پوچھا ہاں بھائی حساب کتاب، اتنا پیسے دے کے گیا تھا کہاں گیا وہ سارا پیسہ؟ تو انہوں نے کہا حساب کتاب بعد میں لینا، ذرا مسجد تو جاؤ جا کے دیکھو۔ تو مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبرو نوجوان ہے اور ایک بڑا ہلکا لگاوا ہے اور مسجد نبی کے اندر وہ درس دے رہا ہے۔ تو واپس آئے خوشی میں، کہتے میرا پیسہ یہاں لگا ہے، خوش ہو گئے۔ تو یہ ان کا کیا تھا، یہ ان کی سوچ و فکر تھی کہ وسائل اگر آنے ہیں تو آپ نے یہ شاہی قلعہ نہیں بنانا، وسائل جب آنے ہیں تو ایفل ٹاور نہیں بنانا، وسائل جب آنے ہیں تو آپ نے اور کوئی اس طرح کا جو ہے نا عجوبہ نہیں کھڑا کرنا، آپ نے وسائل جب آنے ہیں تو علم کی ترویج کرنی ہے، صحیح جگہوں کے اوپر لگانا ہے، یونیورسٹیز بنانی ہے، لائبریریز بنانی ہے، پبلیکیشنز کے اوپر لگانا ہے، یہ ان کے طریقہ کار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیگیٹیوٹیز تو ان کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آ کے صحیح کروائیں، جو صحیح ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن جو ان کی پازیٹیوٹیز تھیں وہ بھی بڑی کمال کی تھیں اور اعلیٰ تھیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنی جو سیشن ہمارا ہے اس کو آج کا ہم کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے ہماری ایپیسوڈ 9، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے پہلے اور بعد کے پیدائش کے جو معاملات ہیں ان کو ہم ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔